خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے. میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات. میرے دائیں بیٹھے ہوئے عاطفہ صادق ممبر سینٹرل کونسل، داؤد چنگیزی ممبر سینٹرل کونسل ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، ناظر لطیف ممبر سینٹرل کونسل ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، سیما سحر ممبر ڈسٹرکٹ کونسل مرکزی کونسل ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، ایڈوکیٹ مشتبہ ہمارے وکلا ونگ کے وہ ہے رکن ہے اور سینٹرل کونسل کے ممبر، اور ڈاکٹر سخی جو ہے یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کے صدر ہے. آپ لوگوں کو زحمت اس وجہ سے دی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کوٹر شہر میں عرصے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئٹہ کے عوام کو ایک مرتبہ پھر ان کے حق حکمرانی سے، حق نمائندگی سے محروم کرنے کی ایک کوشش اور سازش ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہم نے بحیثیت ایک جمہوری جماعت یہ ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کی توسط سے اپنی آواز جو ہے وہ حکام تک، اعلیٰ حکام تک پہنچائے کہ جو کوئٹہ کے لوگ ہیں ان کے حق نمائندگی محفوظ رکھ سکیں. جس طرح 2022 میں اپریل کے مہینے میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ، ترمیمی ایکٹ، آپ لوگ سارے گواہ ہیں، اسمبلی میں آیا. میں اسٹڈی کمیٹی کا چیئرمین تھا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. پھر ہم نے کہا کہ یہ ہر بل جو ہے وہ اس طرح منظور نہ ہو جائے کہ بس ہاتھ کھڑے کر لے اور بل پاس ہو جائے. تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو اسٹڈی کمیٹی لے جائے. اسٹڈی کمیٹی میں ہماری 2 میٹنگ ہوئی اس حوالے سے. ہم نے تفصیلاً جائزہ لیا ایکٹ کا، اور اس کے بعد جو ہے 2 میٹنگوں کے بعد پارلیمانی جماعتوں کے جتنے بھی لیڈرز تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی. اس وقت جو صوبائی وزیر تھے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن ہوئی. یعنی اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر تمام جماعتیں متفق تھی، متحد تھی. اس کے بعد پھر بلوچستان میں انتخابات ہوئے اور کوئٹہ میں رک دیے گئے. پہلا یہ تھا کہ جو ڈسٹرکٹ کونسل ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ اس میں 9 یونین کونسلیں ہوتی تھی، جس طرح شاہدین زئی تھا، کیچی بیگ، زڑخو، پنچپائی اور اسی طرح نوحصار اکبر. تو اس میں جو ہے کوئی واضح نہیں تھا. اب شاہدین زئی کا ایک یونین کونسل جو ہے وہ ہمارے 2 صوبائی حلقوں کے برابر ہوتا تھا، اور وہاں پر ڈسٹرکٹ کونسل کے جو وارڈز ہوتے تھے، یعنی پورا ہزار ٹاؤن ایک وارڈ ہوتا تھا. تو مردم شماری بھی ہوئی تھی. مردم شماری کے باوجود جو ہے حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ہم حلقہ بندیوں کی طرف گئے. اس الیکشن ایکٹ میں ہم نے کوشش کی کہ کوئٹہ کے لوگوں کو اربنائز کر لے، اس کو میٹروپولیٹن کا حصہ بنا دے. تو اربن یوسیز جو ہے ہم نے بنائے، اور زڑخو سے لے کر پنچپائی تک، پنچپائی سے لے کر شاہدین زئی، جہاں بھی جس کو بی ایریا کہتے تھے یا جس کو رورل ایریا کہتے تھے، ان کو ہم نے میٹروپولیٹن کا حصہ بنا دیا. اس وجہ سے تاکہ وہاں بھی میونسپل سروسز جو ہے مہیا ہو جائے. یہ ہوا پھر ایکٹ میں کہ 3 سے 4 ہزار نفوس پر مشتمل ہم نے وارڈ بنائے، اور 7 سے 10 سے 15 ہزار نفوس پر مشتمل یونین کونسل بنائے، جس کے نتیجے میں کوئٹہ میں 172 یونین کونسلیں وجود میں آ گئی. ہمارے 4 ٹاؤنز آئے، جس میں چلتن ٹاؤن اور زرگن ٹاؤن کے جو ہے 46 ارکان ہیں. پہلے مرحلے کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے بتایا میں نے کہا تاکہ ریکارڈ درست ہو. کوئٹہ کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے کہ یہاں پر 2013 کے بعد انتخابات نہیں ہوئے. لوگ جس کو بحیثیت ایک سیاسی کارکن، بحیثیت ایک سیاسی جماعت ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتی ادارے وہ پولیٹیکل کارکن کے لیے ایک نرسری کا درجہ رکھتی ہے. یہ انہی اداروں سے عملی طور پر سیاسی کارکن آتے ہیں، پارلیمانی سیاست کی طرف عوام کی خدمت کر کے آگے جاتے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ ہی کوشش کی کہ جو اسمبلی میں جاتے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، وہاں پر وہ قانون سازی کر لے. باقی جتنے بھی اختیارات ہیں، میونسپل سروسز ہیں، جو لوگوں کے کام ہے، یہ منتقل ہو لوکل گورنمنٹ کو. یہ پارٹی کا شروع دن سے موقف رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جب ہم اسمبلی کا حصہ تھے اس دوران بھی ایسے بہت سارے ایسے نمائندے تھے جن کو دلچسپی نہیں تھی قانون سازی کے حوالے سے. اور اس مرتبہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جو حشر اسمبلی کا بنایا گیا ہے ایکشن کے ذریعے، اور بطور خاص جس میں ہماری 2 سیٹیں تھیں، ان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک قوم کو جس میں کوئٹہ میں 25% اس کی آبادی ہے، ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، ان کو حق نمائندگی سے محروم رکھا. اس وجہ سے تاکہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہے عوامی سے بدزن ہو جائے، عوام جو ہے اعتماد اٹھ جائے عوام کا ان سیاسی جماعتوں سے. لیکن آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں صرف پارلیمنٹ کے لیے نہیں ہوتی. سیاسی جماعتوں کا ایک منشور ہوتا ہے، ان کی ایک ساخت ہوتی ہے، ان کی جڑیں عوام کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے جس طرح ہم نے 2018 کا کنٹیسٹ کیا انتخابات، اور 2024 میں ہمیں اس سے زیادہ ووٹ ملے. اب جب ہماری مکمل تیاریاں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے، اور ہم نے 19 یونین کونسلوں کے
60 वार्ड्स में से वार्ड में हमने अपने उम्मीदवार खड़े की है, जिसमें हमारे तमाम अक़वाम की नुमाइंदगी शामिल है। उसमें हम हमारे बलोच काउंसलर्स भी है, हमारे पश्तून काउंसलर्स भी है, हमारे जो है पंजाबी काउंसलर्स भी है, यानी हज़ारा कौम के काउंसलर्स भी है। और इसमें हमें फ़ख्र हासिल है कि हमने अपनी ख़वातीन को पहली मरतबा जो है वो डायरेक्ट जो है मुकाबले के लिए उतारा है। हमने हमारा ये मौक़िफ़ था कि हमारी ख़वातीन जो है भी मर्दों की तरह वो आए मुकाबला कर ले, मखसूस सीटों तक इनको महदूद नहीं रखा। और जहाँ तक बात है कि जो जमातें गई है, यकीनन आपने देखा कि 2018 के इंतखाबात में इन दो जमातों का असम्बली में वजूद ही नहीं था। अब जब ये फॉर्म 47 के ज़रिए यहाँ पर आए हैं तो उन्हें मालूम है कि कोयटा से एक वार्ड भी वो नहीं जीत सकेंगे, इस वजह से वो इंतखाबात के इल्तवा की तरफ जा रहे हैं, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। इन सियासी जमातों का ये काम था कि वो कोयटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। जो बिल पास हुआ है, जो तरमीमी एक्ट पास हुआ है, उसके मुताबिक जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रगुन टाउन को चाहिए, चिल्तन टाउन को, तख्तू टाउन को, सरियाब टाउन को और मेट्रोपोलिटन में, इसके लिए काम करने की बजाय वो लोग जा रहे हैं इल्तवा की तरफ, जो कि काबिल मज़म्मत है। दूसरा एक्ट में जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि हमने लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन बनाया।